الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، اپنی مراد پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو اجتناب کرتے ہیں لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو سوچوں سے، ہر قسم کے لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر قسم کے لغو سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بیان پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول بھی فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے. یہ تھی کامیاب مومنوں کی پہلی صفت، بلکہ یوں کہنا چاہیے دوسری صفت. پہلی صفت تو یہی ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر تو فلاح کا تصور ہی نہیں ہے. دوسری صفت یہ کہ ایمان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یہ توفیق بھی دی کہ وہ نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، ہر قسم کے لغو سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو ہر اس بات کو، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، تو یہ لغو ہے. اور یہ لغو آدمی کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی سیڑھی ہے، اس لیے اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے آدمی لغویات میں پڑتا ہے، پھر لغویات کے راستے ہی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے فضول مجلس لگا کے بیٹھ گیا، یہ ہے لغو. پھر اس مجلس کے اندر غیبت شروع ہو گئی، اس مجلس کے اندر تہمتیں لگنے لگ گئی، اس مجلس میں مسلمانوں کا مذاق اور استہزاء اڑانا شروع ہو گیا. اسی مجلس کے اندر بغیر کسی علم کے دین کے بڑے بڑے خطرناک مسائل کے بارے میں اظہار خیال کرنا شروع کر دیا، اور اسی
لغو مجلس کے اندر بیٹھ کر پھر آدمی اپنی نمازوں سے غافل ہو گیا، اپنے جو دیگر دینی اعمال ہیں ان سے غافل ہو گیا. یہ ساری مصیبت آئی کس راستے سے؟ لغو کے راستے سے. تو جو لوگ کامیابی کے خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ لغو باتوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ لغو گناہ کی سیڑھی ہے. اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ لغو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان جب گناہ میں پھانسنے لگتا ہے تو ایمان والا آدمی چوکنا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن لغو ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی شخص کو جو کام کا آدمی ہو اس کو شیطان یہ کہہ کر بٹھا سکتا ہے کہ آؤ غیبت کریں؟ نہیں بٹھا سکتا. اگر کہے گا کہ آؤ غیبت کریں تو ایمان والا بندہ فوراً چوکنا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ میں نہیں کرتا. لیکن وہ اس کو یوں کہہ کے بٹھائے کہ آؤ تھوڑی دیر مجلس لگاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بیٹھ جائے گا. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ویسے تو لغو بڑے بڑے گناہوں سے کم درجے کا گناہ ہے، لیکن خطرناکی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے اندر پھنسا لیتا ہے اور پھر اس میں پھنسانے کے بعد بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جس طرح سے آدمی اہتمام کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا، اسی طرح ایمان والے آدمی کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا وقت کسی بھی بیکار کام میں نہ لگ رہا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت کی، فرمایا وہ کام کرو جس کا دین میں کوئی فائدہ ہو، لیکن وہ کام نہیں ہے یا تم فی الحال دین کا کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہے تو وہ کام کر لو جس کا دنیا میں کچھ فائدہ ہو. لیکن نہ دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے تو پھر سب سے بہترین یہ ہے کہ تکیہ لو اور سو جاؤ، اس لیے کہ بدن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، آرام بھی مل جائے گا اور تم کئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ بھی جاؤ گے. تو آدمی کو دین کا کام کرنا چاہیے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، قرآن کریم کا ترجمہ تھوڑا سا روزانہ پڑھ لیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نام خط بھیجا ہے، ہم نے اس خط کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سبحان اللہ اور لے کے رکھ دیا، حق ادا نہیں ہوا. حق یہ ہے کہ کبھی اس کو پڑھ بھی لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، کائنات کے رب نے ہمارے نام جو خط بھیجا ہے اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے. تو آدمی روزانہ اپنے دن کا کچھ حصہ ان کاموں میں لگائے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کریم کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ کر پڑھ لے. اسی طرح سے جو بنیادی دینی ذمہ داریاں ہیں ان دینی ذمہ داریوں کے سیکھنے میں وقت لگائے، دین کی فکر پیدا کرنے میں وقت لگائے، اپنے ماحول کو دیندار بنانے میں وقت لگائے. یہ دینی کام ہے. بہت سارے دنیاوی کام بھی کرنے کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، دوسری جو ضروریات زندگی ہیں، تو ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے.
وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا خرچہ جو ہمارے ذمے لگایا ہے، اس خرچے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کا خرچہ پورا نہ کرے جن کا خرچہ اس نے شریعت کے حکم سے اپنے ذمے لیا ہے، شریعت کے حکم سے ان کا خرچہ اپنے ذمے لیا کہ جی میں نکاح کرتا ہوں، اس کی ضرورت بھی پوری کروں گا، اور پھر اس رشتے سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کی ضرورتیں بھی پوری کروں گا۔ تو فرمایا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جن کا خرچہ آدمی نے اپنے ذمے لیا ان کے خرچے پورے نہیں کر رہا، ان کو ضائع کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آدمی کو بعض اوقات رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں، ان مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہے، ان کے باتیں سننی ہے کہ وہ بیچارے کس کام سے آئے ہیں، تو یہ بھی حق ہے۔ یہ دنیاوی کام ہو گئے، تو آدمی دینی کام کرے یا دنیاوی کام کرے، لیکن جب دینی کام اور دنیاوی کاموں کے علاوہ فارغ بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ شیطان کا آسان شکار ہے۔ اب شیطان آئے گا اور اس کو پکڑ لے گا، اور دیکھیے کتنا بڑا وقت ہے جو ہم بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیتے۔ ہمارے ایک استاد محترم نے فرمایا کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور بس چھت کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ کہا میں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، تو چھت پہ بھی کچھ نہیں ہے، جیسے عام چھتیں ہوتی ہیں وہی چھت ہے، وہی پنکھا لگا ہوا ہے، وہی RCC چھت ہے، وہی اس کے اوپر سفیدہ ہوا پڑا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ کہا بیٹھا ہے چھت کو تکے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، چھت کو تکے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، یہ وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس وقت کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ مجلس لگا لی، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، اور یہ مجلس ہے ایسی وقت کو کھانے والی ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کا واقعہ لکھا کہ جوانی کے اندر ایک مرتبہ میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا، اور کہا مجھے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلا، اچانک اذان ہوئی اور میں یہ سمجھا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، تو میں نے کہا عشاء کی اذان ہوئی ہے، تو وہ ہنسا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو فجر کی اذان ہوئی۔ کہا بہت عبرت ہوئی اور اس کے اوپر بہت افسوس ہوا کہ یہ پوری رات ہم نے ضائع کر دی، پوری رات۔ اور اگر نفس کو کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کسی کا انتظار کرنا ہو، انتظار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آدمی اپنے پورے دن کا حساب لگائے، کتنی دیر سویا، چلو اس کا بھی حساب لگا لو، پھر نمازوں میں اور عبادات میں اور دیگر امور دینیہ میں کتنا وقت دیا اس کا بھی حساب کر لو، پھر اس کے بعد کمانے کے اندر، ملازمت کے اندر جتنا وقت صرف کیا اس کا بھی حساب کر لو۔ اس کے بعد بھی کئی گھنٹے بچ جاتے ہیں، اور کئی گھنٹوں کی ہمارے پاس رسید نہیں ہوتی کہ یہ کہاں گئے۔ آدمی کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنا وقت ہے، اور یہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے ایک منظر دکھایا۔ وہ کسی قبر پر سے گزر رہے تھے، ان کو دکھلایا گیا کہ صاحب قبر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں واقعہ سچا ہے یا نصیحت کے لیے کسی نے بنایا، لیکن نصیحت زوردار ہے۔
فرمایا کہ دیکھا کہ صاحب قبر تلاوت کر رہا ہے، حیران ہو گئے کہ یہ قبر میں تلاوت کر رہے ہیں. کہا یا اللہ ان سے میں بات بھی کر سکتا ہوں کہ ان سے میں بات کر لوں؟ وہ بات بھی ہو گئی، سلام دعا ہوئی. کہا کہ حضرت آپ قبر میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہمیں جب یہاں آ گیا اور سوال و جواب سے فارغ ہو گیا تو اب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے زندگی کے اندر سب سے زیادہ لذت آتی تھی قرآن پڑھنے میں، تو یہاں بھی میری عیش بس یہی کر دیجئے کہ میں قرآن پڑھوں. تو میری یہ درخواست قبول کر لی گئی، اب میں بس یہاں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. کون سا زمانہ تھا آپ کو؟ انہوں نے صدیوں پہلے کا زمانہ بتایا کہ یہ میرا زمانہ تھا. کہا کتنے قرآن کریم پڑھ چکے ہیں؟ کہا لاکھوں قرآن کریم میرے ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد صاحب قبر نے کہا کہ میں ایک بات بتلاؤں تمہیں. کہ جی کیا؟ فرمایا لاکھوں قرآن میں نے یہاں پڑھے ہیں لیکن مجھے ایک نیکی نہیں ملی، اس لیے کہ یہاں میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں تو یہ دار العمل نہیں، یہ دار الجزا ہے. مرنے کے بعد انعام کے طور پر مجھے یہ سعادت دی گئی ہے. تو میں نے لاکھوں قرآن پڑھے لیکن اس پر مجھے نیکی نہیں ملی، ایک نیکی بھی نہیں ملی. نیکی ملنے کا ٹائم چلا گیا. اور تم زندہ ہو، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو میرے لاکھوں قرآن سے افضل ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو لاکھوں قرآن سے افضل ہوگا، اس لیے کہ تمہیں اجر ملے گا اور بہت بڑا اجر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملأ نصف المیزان والحمدللہ تملأ المیزان. کہا سبحان اللہ کا کلمہ آدھی میزان عمل بھر دیتا ہے. اخلاص کے ساتھ کہا، اللہ سبحانہ و تعالی کی سچی توحید کے اور عشق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، آدھا میزان عمل بھر جائے گا. اور الحمدللہ اسی طرح کہہ دیا سچی توحید کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے ساتھ اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے. تو کہا کہ میزان عمل بھر جاتی، میزان عمل بھر جاتی. ایک مرتبہ آدمی اللہ کا نام عقیدت کے ساتھ محبت سے لے لے، اتنا بڑا عمل ہو جائے گا کہ زمین و آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا واقعہ سنایا. کہا کہ وہ قیامت کے دن پیش ہوگا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہوں کے انبار لے کر آئے گا اور نیکی کچھ بھی نہیں. اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث البطاقہ، پرچی والی حدیث. تو اس کے پاس نیکی کچھ بھی نہیں، گناہوں کے انبار ہیں. فرشتے باری تبارک و تعالی سے عرض کریں گے کہ جی یہ حال ہے اس کا، اور اس کے پاس گناہوں کے ڈھیر ہیں، عمل ایک بھی لے کر نہیں آیا. ارشاد ہوگا کہ ہمارے ہاں انصاف ہے، ایک عمل اس کا ہمارے پاس ہے، اور جس کا ایک عمل بھی ہوگا تو اس کو اس کے ایک عمل کی جزا دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ دیکھے گا. کہا پھر ایک پرچی نکال کر دوسری طرف رکھ دی جائے گی، بطاقہ رکھ دیا جائے گا، اور اس پر ایک مرتبہ کی اس کی گواہی لکھی ہوئی ہوگی. اللہ ایک مرتبہ اس نے کہا ہوگا. اور دوسری طرف گناہوں کے پہاڑ ہیں اور ادھر بس اللہ کا نام ہے. کہا یہ پلہ جھک جائے گا.
پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملے ہی آپ کو سنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو نہیں سکتی۔ تو ہمارے پاس جب تک زندگی کے سیکنڈ موجود ہیں، کتنی مرتبہ ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ اور یہ وقت ضائع کر دیا تو جو وقت، جو لمحہ اللہ کی یاد سے خالی گزرا ہوگا، قیامت کے دن اس لمحے پہ تو جنتیوں کو بھی حسرت ہوگی، اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی کہ یہ وقت ضائع ہو گیا۔ وہ فضول مجلسیں لگانا اور بیکار بیٹھے رہنا، وقت کو گزار دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ حسرت کا باعث ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب مومنوں کی صفت یہ بیان کی، ہم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، لغو کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا اجر بہت بڑا بتلایا ہے، بہت بڑا اجر۔ ایک حدیث میں جمعہ کا اجر یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص پیدل جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر مل رہا ہے، صیامہا و قیامہا، اور وہ 1 سال بھی کیسا کہ پورے سال روزے رکھے ہیں اور پورے سال ہر رات اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے کا اہتمام کیا ہے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ آسان چیز ہے کہ پورا سال روزہ رکھے اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے جاگے، جمعے کے لیے حاضری ہے، ہر قدم پہ یہ اجر مل رہا ہے۔ لیکن اس کی کچھ شرطیں حضور نے حدیث میں بیان کی۔ ایک شرط یہ بیان فرمائی وَلَمْ يَلْغُ، کہ کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ یہ اجر تب ملے گا جب کوئی لغو حرکت نہ کرے، اور فرمایا مَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اگر کنکری کو بھی بلا وجہ چھیڑا تو لغو حرکت۔ امام خطبہ دے رہا تھا اور کوئی بول رہا تھا، دوسرے نے اسے کہا کہ چپ ہو جاؤ، کہا اس نے لغو حرکت کی ہے۔ دوسرے کو چپ کرانے کی بجائے اسے امام کا خطبہ سننا چاہیے تھا۔ فقد لغوت، اذا قلت لصاحبک صح فقد لغوت، کہا جب تم نے اپنے ساتھی سے کہا نا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو حرکت کی۔ اور یہ لغو حرکت کتنی خطرناک ہو گئی کہ جمعہ کا اجر ضائع ہو گیا۔ وہ جو ہر قدم پہ 1 سال کا اجر مل سکتا تھا وہ اجر ضائع ہو گیا۔ لغو اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور ہم بیٹھے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے، مجلسیں ساری کی ساری لغویات میں چل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور رمضان تک ہماری اچھی زندگی گزرے۔ رمضان آ رہا ہے، دیکھیے گا رمضان کی راتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری رات جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، لیکن جاگ کر کریں گے کیا؟ پارکوں میں بیٹھے ہیں، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر فائدہ کچھ بھی نہیں۔ آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے اور ہر خبر پہ نظر ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تحقیقات کرنے میں لگا ہوا ہے، بیکار قسم کی تحقیقات جو اس کی زندگی سے متعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بیکار تحقیق کرنا ایسا ہے جیسے آدمی وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری لے لے اور لوگوں کے نمبر زبانی یاد کرنے شروع کر دے کہ جس کا بھی نمبر ہے میں زبانی یاد کروں گا، جس کا بھی نمبر ہے میں زبانی یاد کروں گا۔ کیا کوئی کام کی تحقیقات کر رہا ہے؟ کہیں گے کہ بہت اچھا علم حاصل کر رہا ہے، نہیں۔ تو فرمایا کہ کامیاب لوگوں کی
کامیاب ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لغو سے اجتناب کرتے ہیں، بیکار باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ مدرسے سے نکل کر جا رہے تھے، ایک محبت کرنے والے نے روکا اور اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں بھی جا رہا ہوں عاقل بالغ ہوں، سوچ سمجھ کے جا رہا ہوں گا۔ آپ نے جو سوال کیا آپ بتلائیں سوال کیوں کیا؟ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا اور مجھے روکا، میرا وقت بھی ضائع کیا، کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ اگر کوئی واقعی مقصد ہو اس کے پیچھے کہ اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ وہ مدد کر سکے اس کام میں، تو پھر تو پوچھنا بنتا ہے۔ اور پھر وہ معلومات جمع کر رہا ہے، جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہے، تو یہ بیکار ہے، وقت ضائع کیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ایک شخص صبح ٹھیلا لے کر گھر سے نکلا کھیرے بیچنے کے لیے، اور شام تک وہ پکارتا رہا کھیرے لے لو، کھیرے لے لو، کھیرے لے لو، کھیرے لے لو۔ فجر کی نماز میں جو اس کو سینے میں نور جمع ہوا تھا، اس نور میں معمولی سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ صبح سے لے کے شام تک وہ چیختا رہا، لیکن جو فجر میں اس کو نور حاصل ہوا تھا اس نور کے اندر معمولی سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ پھر شام کو اس نے ٹھیلا کھڑا کیا اور ایک بے معنی سا جملہ بول دیا جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، فرمایا سارا نور ایک دم ختم ہو گیا۔ صبح سے لے کے شام تک بولا، فرق نہیں آیا، اور ایک جملہ بولا سارا نور ضائع ہو گیا۔ اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک جو آوازیں لگا رہا تھا اس کا ایک مقصد تھا، حلال کما رہا تھا، گاہکوں کو بلا رہا تھا، با مقصد چیخ رہا تھا، اس کے چیخنے سے اس کا نور ضائع نہیں ہوا، معمولی سی کمی بھی نہیں ہوئی، اور ایک جملہ اس نے بیکار بولا، اس کی وجہ سے سارا نور ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے جنت کے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل قریب ہو جاتا ہے تو ایک جملہ بولتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور اس کو جہنم میں بہت نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور آدمی جہنم کے قریب جا رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے، ایک جملہ ہی تو بولا ہے اس نے۔ تو آدمی کو لغو باتوں سے اور لغو حرکتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وقت کی حفاظت کریں اور اپنا احتساب کرنے کی عادت ڈالیں کہ وقت ضائع ہو گیا تو کیسے ضائع ہو گیا، اور اب ضائع ہو ہی گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کا ایک کفارہ بتلایا ہے، اور وہ یہ کہ استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کا نور اور ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان باتوں میں جو غلط شامل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔